نازل کیا اس میں اختلاف ہوا جو کافر ہے، اور ایک اس کی تعویل اور تفسیر میں جو اس کا مطلب کیا ہے اس کو آپ غلط بتا رہے ہو۔ مثال کے طور پہ ہمارے یہاں کچھ نوجوان، پتہ نہیں یہاں سنتے کہ نہیں، ڈاکٹر اسرار مشہور ہے، میں ابھی بہت بیان کیا، اس لیے بیان کیا کہ ہمارے نوجوان عجیب و غریب قسم کی گمراہیوں کا، بے تربیتی کا شکار ہے، اتنی غلطی۔ ڈاکٹر اسرار، ان کی ایک کلپ میرے موبائل میں ہونا چاہیے ہے، وہ کہتے ہیں قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، سورہ حدید کی مشہور آیت ہے، اللہ کے 4 نام ہے، بڑے شاندار، تفسیر پڑھیں گے مزہ آئے گا، عظمت کا اللہ کا علم ہوگا کہ اللہ ہی اول ہے، آخر ہے، الظاہر ہے، الباطن۔ اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ثابت ہے سونے کے ٹائم دور کی دعا میں کہ اللہ تو اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں، تو آخر ہے، تیرے بعد کوئی نہیں، تو ظاہر ہے، تجھ سے اوپر کوئی نہیں، تو باطن ہے، تجھ سے نزدیک کوئی نہیں۔ اللہ علم کے اعتبار سے ہمارے نزدیک ہے، ہر چیز جانتا ہے۔ تو ڈاکٹر اسرار نے یہ آیت پڑھ کے کیا کہا پتہ ہے؟ کلپ میں ہے، اور ایک جگہ نہیں، انہوں نے الگ الگ جگہ پہ انہوں نے کہا کہ یہ آیت کریمہ نص صریح ہے، یعنی کھلی دلیل ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ وحدت الوجود ہے۔ وحدت الوجود کو ثابت کرنے میں نص صریح ہے۔ وحدت الوجود کا مطلب کہ ساری کائنات ایک ہی وجود ہے، سب چیزیں ایک ہی ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ میں نے بہت مرتبہ بیان کیا اس کو، آپ بھی اللہ ہیں، میں بھی اللہ ہوں، یہ جو پنکھا ہے یہ بھی اللہ ہے، چٹائی جس پہ آپ بیٹھے ہیں یہ دیواریں ہیں، پیڑ پودے، آسمان کے پرندے، زمین کے چرندے، یہاں تک کہ نعوذ باللہ سور کتے، ان کے اندر بھی اللہ، یہ وہ لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ان کی کتابوں میں درج ہے، ہر چیز میں اللہ۔ ہندو جس مورتی کی پوجا کرتا ہے اس میں بھی اللہ ہے، دیوبند کے محتمم صاحب نے اسٹیج سے بیان کیا، صوفی لوگ ہمارے یہاں وہی مانتے ہیں، ڈاکٹر اسرار اسی کو بیان کر رہے ہیں، اور ہمارا نوجوان بہت سے کہتے ہیں بہت اچھا درس دیتے ہیں۔ یہ اچھا ہے؟ اگر یہ اچھا ہے تو بریلیوں اور شیعوں کو سنیے، بڑی لچھے دار تقریریں کرتے ہیں، تو مزہ آئے تو آپ مان لیں گے۔ کوئی عیسائی ملے بہت اچھی تقریر کرنے والا، اسے مان لیں گے؟ یہ کوئی معیار ہے؟ آپ کے ہمارے کسی چیز کو ماننے نہ ماننے کا معیار کیا ہے؟ ابھی میں نے کئی مرتبہ سوال جمعہ کے خطبے میں بھی کہنا چاہتا تھا، وقت کم پڑ رہا تھا، کہ آج ہمارے یہاں دیکھیں کہ جو جس کے گھر میں پیدا ہوا وہی دین اور وہی مسلک ہے۔ ہندو گھر میں پیدا ہونے والا ہندو، عیسائی گھر میں پہنے والا عیسائی، یہودی جہنی، مسلمانوں میں جو شیعہ گھر میں پیدا ہوا شیعہ، صوفی گھر میں پیدا ہوا صوفی، سنی مطلب جو اہل سنت ہے، اور ایک وہ جو بریلوی اہل حدیث۔ ہم اہل حدیثوں میں بھی بہت سے ایسے ہی ہو گئے کہ اہل حدیث سمجھ بوجھ کے نہیں ہے، بس گھر میں ہے، ماحول ہے۔ تو میرا سوال ہے، غور کیجئے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن یا قبر میں جو 3 سوال فرشتے کریں گے، کوئی یہ جواب دے کر چھوٹ جائے گا کہ میرے ماں باپ فلاں مذہب کو ماننے والے تھے، میں بھی وہی چلتے رہا، اس کی تحقیق نہیں کی، میری کیا غلطی ہے؟ قرآن نے بتایا اس کو بھی کہ یہ جواب نہیں چلے گا، ہر آدمی سے سوال ہوگا عقیدے کا۔ وہ پڑھیے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، سورہ اعراف کی آئے گی، آگے بیان کریں گے، وقت زیادہ چلا جائے گا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کہا ہے، قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکوں کہ ہم غافل تھے، ہم کو معلوم نہیں تھا، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تو ہم ان کے بعد ان کی ذریت تھے، ان کی تقلید کر کے ہم کسی کرنے لگے تو بچو گے کیا؟ نہیں بچو گے۔ تو میں نے سوال کیا کئی تقریروں میں، لوگوں سے پوچھا کہ ایک بات بتائیے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ اگر ایک عیسائی مر گیا اور قیامت کے دن وہ کہے گا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا تھا، اللہ تعالیٰ اس سے مجھے کیوں مانتا تھا؟ وہ یہ جواب دے دے گا کہ میرے ماں باپ مانتے تھے، میں انہی کے گھر پیدا ہوا تھا، تو وہ ہم کو چرچ لے جاتے تھے، ہمارے پادری بھی وہی بتاتے تھے، بائبل پڑھاتے تھے، تو تحریف شدہ بائبل سے وہی سمجھاتے تھے، تو ہم نے اسی کو مان لیا۔ تو اللہ کہے گا چلو کوئی بات نہیں، تیری غلطی نہیں ہے، جنت میں چلا گیا، چھوڑ دے گا؟ میں آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں، چلے گا؟ اگر ایک عیسائی کا یہ جواب نہیں چلے گا، کسی غیر مسلم کا یہ جواب نہیں چلے گا، تو آپ کا، میرا، یا کسی ایسے شخص کا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، قبر کو پوچھتا ہے، بزرگوں کو پکارتا ہے، شرک اور بدعت کرتا ہے، قرآن کا غلط معنی مانتا ہے، اللہ کے اسماء و صفات کو غلط تشریح سے کے ساتھ مانتا ہے، کیا وہ بولے گا کہ میرے پیر صاحب یہی بولتے تھے، میں نے مان لیا تو اللہ چھوڑ دے گا؟ ڈاکٹر اسرار نے کہا کہ وحدت الوجود قرآن سے ثابت ہو رہا ہے، کسی نے مان لیا، تو یہ اختلاف کی تنزیل کر رہے ہیں۔ اللہ نے، رسول نے، پوری امت نے جو معنی بیان کیا اس سے ہٹ کے بیان کر رہا ہے، قرآن بدل رہا ہے وہ جو غلط معنی کر رہا ہے۔ یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بلکہ تحریف ہے۔ اس کا تذکرہ سورہ بقرہ کی کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین، اس آیت میں ہے، میں اس کو پورا نہیں پڑھتا، اس میں بھی آیت میں آگے کہا کہ امت سب ایک ہی تھی،
اللہ نے ان پر شریعت اور قرآن کتاب نازل کی، لیکن پھر انہوں نے حق کو آ جانے کے بعد اس میں اختلاف کیا، علم ہونے کے باوجود بغیم بینہم، آپس میں حق دھرمی کرتے ہوئے، علم قرآن ہے حدیث ہے پھر بھی اختلاف کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب قرآن کا سیاق بتا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس دلیل آ گئی ہے تو اختلاف ختم ہونا چاہیے، لیکن نہیں مانا تو چلے گا نہیں، جب آپ کے میرے باپ دادا اور یہ کرتے